بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کہی ان کہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فارسی کی ایک مشہور ضرب المثل پاکستان کی تاریخ کی مکمل تشریح ہے۔ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج، یعنی معمار نے اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی۔ تو پاکستان کی بنیادوں میں جو ٹیڑھی اینٹیں نصب ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے اس ملک کی دیوار ٹیڑھی چلی جا رہی ہے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے 1 سال کے اندر انتقال سے جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس سے یہ اندیشہ تقویت پاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دانستہ راستے سے ہٹایا گیا، کیونکہ انہوں نے کھوٹے سکوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ سب لوگ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اپنی شہادت سے قبل لیاقت علی خان نے 1951 کے شروع میں برطانوی دولت مشترکہ کے وزرائے اعظم کی کانفرنس میں اس بات پر اصرار کیا کہ کشمیر کے مسئلے کو کانفرنس کے ایجنڈے پر رکھا جائے، ورنہ پاکستان کے لیے اس کانفرنس میں شرکت بے فائدہ ہوگی۔ لیکن پاکستان کے قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان اس بات کے مخالف تھے کہ دولت مشترکہ کی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کو اس کے ایجنڈے میں رکھا جائے۔ لیکن وزیر اعظم لیاقت علی خان دیکھ رہے تھے کہ بھارت کیا کر رہا ہے۔ 15 جولائی 1951 کو لیاقت علی خان نے بیان دیا کہ بھارت اپنی فوجوں کو مغربی پاکستان کی سرحدوں پر جمع کر رہا ہے، جس پر آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مصالحت کی پیشکش کی۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل عبد الرحمن عزام پاشا نے اپنے پیغام میں کہا تھا، پاکستان پر حملے کی صورت میں تمام عالم اسلام پاکستان کی مدافعت کرے گا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے اس بیان سے دنیا میں کھلبلی مچ گئی اور عالمی دباؤ سے تنگ آ کر پنڈت جواہر لال نہرو نے لیاقت علی خان کو پیشکش کی کہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ پہلے کشمیر کا منصفانہ حل طے کرو۔ لیاقت علی خان کے بیانات سے عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ ایران، مصر اور عالم عرب سبھی پاکستان کے موقف کے حامی تھے۔ لیاقت علی خان اس وقت عالمی سطح پر برطانیہ کے خلاف مصر اور ایران کی حمایت کر رہے تھے، اور روس اور چین بھی مصر و ایران کے پشت پناہ تھے۔ برطانیہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی پالیسی میں کلیدی تبدیلی آ رہی ہے۔ پھر 16 اکتوبر 1951 کا دن آ گیا اور لیاقت علی خان راولپنڈی میں شہید کر دیے گئے۔ لیاقت علی خان عالم اسلام کے ایک ابھرتے ہوئے لیڈر تھے جو عالم اسلام کو مشترکہ مفادات کے تحت متحد کر رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کی سازش میں یقیناً برطانیہ اور امریکہ شامل تھے، اور اس قتل میں یقیناً بھارت کا بھی ہاتھ ہوگا۔ لیکن پاکستان کی وہ ٹیڑھی اینٹ سر ظفر اللہ خان تھا۔ سید نور احمد کی کتاب ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تک میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایران میں پاکستان کے سفیر راجہ غضنفر علی خان کو لیاقت علی خان نے ہدایت دے رکھی تھی کہ پاکستان، ایران اور مصر کے مشترکہ اعلامیہ کی تیاری کے لیے وہ کراچی پہنچے۔ راجہ غضنفر علی خان نے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو، جو پہلے گورنر جنرل تھے اور اب وزیر اعظم بن گئے تھے، ان کو خط لکھا کہ اس مسئلے پر ان کا کیا حکم ہے۔ خواجہ ناظم الدین کے دفتر کی طرف سے جواب آیا کہ وہ مصروف ہیں، اس مسئلے پر پھر کبھی بات ہوگی۔ حکومت کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ حکومت ایران اور مصر کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وزیر خارجہ چودھری سر ظفر اللہ خان لیاقت علی خان کے قتل کے موقع پر ملک سے باہر تھا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ سر ظفر اللہ خان ایسے موقع پر باہر کیوں تھا، اور جب لیاقت علی خان کی تدفین ہو گئی تو وہ دوبارہ حلف اٹھانے کے لیے 20 اکتوبر کو کراچی پہنچ گیا۔ کراچی پہنچنے کے بعد اس نے اپنے ایک اخباری انٹرویو میں کہا کہ مصر اور ایران کے حالات پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ یہ بیان لیاقت علی خان کی پالیسی سے بالکل مختلف بیان تھا اور برطانیہ کی پالیسی کے مطابق تھا۔ یہ بیان تاج برطانیہ کے غلام اور مرزا غلام احمد قادیانی کے غلام سر ظفر اللہ خان نے دیا تھا۔ یہ پاکستان کی ٹیڑھی اینٹ تھی۔
علی خان دولت مشترکہ سے نکلنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر دولت مشترکہ ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا تو اس میں شرکت بے معنی ہے۔ لیکن خواجہ ناظم الدین نے بھی یہی پالیسی اختیار کی جو سر ظفر اللہ نے بنائی تھی۔ سر ظفر اللہ جو کہ برطانوی سامراج کا نمک خوار اور مرزا قادیانی کے 313 ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ سید نور احمد کے مطابق خواجہ ناظم الدین نے راجہ غضنفر علی خان سے کہا کہ مصر اور ایران کا ساتھ دینے کے لیے آپ حکومت برطانیہ سے پوچھ لیں کہ وہ ہمیں اس نقطۂ نگاہ کے حوالے سے کس حد تک جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سفارش پر پاکستان کی وزارت خارجہ میں شامل کیا جانے والا سر ظفر اللہ خان دراصل برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کی کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اس پیروکار نے لیاقت علی خان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لاہور کے مشہور صحافی منیر احمد منیر کی کتاب سیاسی اتار چڑھاؤ میں ظفر اللہ خان کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ اس نے لیاقت علی خان کے امریکہ جانے کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ امریکہ ہمیں امداد دے سکتا تھا، روس نہیں دے سکتا تھا، یعنی اس کام میں بھی اس کا ہاتھ تھا کہ روس اور برطانوی سامراج کی دشمنی پرانی تھی اور وہ پاکستان کو اسی دشمنی کا ایندھن بنانا چاہتا تھا۔ اور پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ نے اپنے مفادات کے لیے خوب اچھی طرح استعمال کیا اور اپنی تمام جنگوں کا ایندھن بنایا۔ جب سر ظفر اللہ خان سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ اسے نہیں معلوم کہ قائد اعظم نے کشمیر میں فوجیں اتارنے کا حکم دیا تھا یا نہیں۔ دراصل جن قبائلیوں نے کشمیر کو فتح کر کے دیا تھا، یعنی جسے آج ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس خطے کو ان قبائلیوں نے جنگ لڑ کے فتح کیا تھا اور پاکستان کے حوالے کیا تھا، ان کا تعلق افغانستان سے بھی تھا اور پاکستان کے قبائلی علاقوں سے بھی۔ اسی انٹرویو میں آگے چل کر اس نے افغانستان اور قبائلیوں کے خلاف جس نفرت کا اظہار کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے کیا سوچ رہا تھا۔ دراصل جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو افغانستان تک اس کے اثرات پہنچے اور وہاں پر جب تبلیغ کے لیے ان کے لوگ پہنچے تو ان کو افغان حکمرانوں نے قتل کرا دیا۔ افغان حکمران امیر عبد الرحمن نے قادیانی مبلغ مولوی عبد الرحمن کو ہلاک کیا۔ پھر امیر حبیب اللہ نے 1903 میں دوسرے قادیانی مبلغ صاحبزادہ عبداللطیف کو سنسار کیا۔ تیسرے قادیانی مبلغ نعمت اللہ خان کو 1924 میں برسرعام مرتد ہونے پر سنسار کیا گیا اور 20 مرتد افغانیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ تو ان قبائلیوں کے ساتھ سر ظفر اللہ کو کیسے ہمدردی ہو سکتی تھی؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ پٹھان کوٹ اور گورداسپور کو بھارت میں شامل کرنے کا فیصلہ دراصل قادیانی خلیفہ کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سر ظفر اللہ خان نے اور جسٹس منیر جو کہ باؤنڈری کمیشن کے رکن تھے، انہوں نے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ قادیانی خلیفہ کا حکم تھا۔ جسٹس منیر وہی ہے جس نے 1953 کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کھل کر قادیانیوں کا ساتھ دیا اور جمہوریت کی بساط لپیٹنے والے بیوروکریٹ غلام محمد کے فیصلے کو نظریہ ضرورت کا نام دے کر اسے قانونی تحفظ فراہم کیا۔ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، اس نے باؤنڈری کمیشن میں درخواست دی تھی کہ قادیانیوں کو عام مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، انہیں الگ شمار کیا جائے اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے، ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ قادیان کے ساتھ گورداسپور اور پٹھان کوٹ بھی بھارت میں چلا گیا اور یوں بھارت کو کشمیر جانے کا ایک راستہ مل گیا، پاکستان بن گیا۔ اور جب قادیانیوں کو یہ احساس ہوا کہ قادیانیت تو قادیان تک محدود ہو کر رہ جائے گی، تو قائد اعظم کے انتقال کے بعد 20 ستمبر 1948 کو مرزا بشیر الدین محمود نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور 24 مربع کلومیٹر کا علاقہ صرف 12,000 روپے میں خریدا تاکہ پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکے۔ مرزا بشیر الدین محمود کو، جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، یہ 24 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو 12,000 روپے میں بیچا گیا تاکہ پاکستان میں اس کی جڑیں مضبوط ہو سکے، چنیوٹ کے قریب اس جگہ کو نیا قادیان یا روا کا نام دیا گیا اور ایک طویل عرصے تک یہ بند شہر کے طور پر کام کرتا رہا۔ یہ پاکستان کے اندر ریاست تھا اور آج بھی اس کی کچھ ایسی ہی حیثیت ہے۔
لندن میں موجود یہ فتنے آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل میں کسی اور کو جگہ نہیں ملی ہے، صرف قادیانیوں کو جگہ ملی ہے، کیونکہ انہوں نے عالم اسلام میں اپنا ایک نیا فتنہ پیدا کیا ہے۔ یہ تھی وہ پہلی ٹیڑھی اینٹ جو پاکستان کی بنیادوں میں رکھی گئی۔ آج اسی ٹیڑھی اینٹ کا کرشمہ ہے کہ پاکستان اب تک اپنی کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکا ہے۔ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ امریکی مفادات کے گرد چکر لگاتی رہی، اس نے کبھی پاکستانی مفادات کے تحت کام نہیں کیا۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں کمنٹس کیجئے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے، ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں سے بھی شیئر کروائیے اور ہمارا پیغام دور تک پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔